سورت الضحیٰ بہت ہی حسین سورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کی مہربانیاں اور رحمتیں ہیں یہ اس کا مرکزی مضمون ہے. مرکزی مضمون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی مہربانیاں اور رحمتیں. اب جو سب کیٹیگریز ہیں، ذیلی مضامین ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاندار مستقبل کی پیشن گوئیاں ہیں، پھر ماضی کے احسانات کا ذکر ہے، اور نمبر 3 معاشرے کے محتاجوں کی عزت کرنے کی تلقین ہے. اس میں آپ ایک چیز ایڈ کر سکتی ہیں کہ جو اس کا سٹائل ہے نا، اسلوب ہے سورت کا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب ہے، ایکسکلوسیو. اس میں جو ہے نا بات کا رخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. زمانہ نزول اس کا بالکل شروع کا دور ہے، جب وحی کا آغاز ہوا. وحی کا آغاز ہوا، اور ایک لفظ لکھ لے، ابھی ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ. شروع کا دور ہے، فترۃ الوحی کے بعد دوبارہ آغاز ہوا وحی کا. فترۃ الوحی، فترہ کا مطلب ہوتا ہے وقفہ. وقفے کے بعد وحی کا آغاز ہوا. وقفے کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ بریک. ہاں، بریک اچھا ورڈ نہیں ہے لیکن چلیں، بریک کوئی بات نہیں. جی پاز بہتر ہے. جی ہاں، تھوڑا پاز ہو گیا تھا وحی میں، اس کے بعد پھر دوبارہ وحی شروع ہوئی. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے. ایک تو پچھلی سورت کے ساتھ اس کی نسبت دیکھیں. پچھلی سورت کس کے ذکر سے شروع ہوئی تھی؟ لیل. اور یہ سورت کس کے ذکر سے شروع ہو رہی ہے؟ ضحیٰ، دن کے ذکر سے. سورت اللیل کو سورت ابی بکر بھی کہا جاتا ہے، اس لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا ہے. سورت اللیل جو پیچھے گزر گئی اس کو سورت ابی بکر بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا نقشہ کھینچا گیا. تو ہم بات کیا کر رہے تھے؟ سورت اللیل کو سورت ابی بکر کہا جاتا ہے. اب وہ شروع کس سے ہو رہی ہے؟ رات کے ذکر سے، اس لیے کہ نور رسالت اور نور وحی سے پہلے ان کی زندگی کفر کے اندھیروں میں تھی. سورت الضحیٰ اس کو سورت محمد بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ذکر ہو رہا ہے آغاز میں کس کے ذکر سے شروع ہو رہی ہے؟ دن کے ذکر سے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی کفر شامل ہی نہیں تھا، کفر کا اندھیرا کبھی تھا ہی نہیں. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو متضاد چیزوں کا ذکر آ رہا ہے، رات اور دن کا الٹ پھیر. اور زمانہ بس یہی ہے، چند گھڑیوں کا دن ہے، چند گھڑیوں کی رات ہے. تو یہ جو بات ہم کر رہے ہیں کہ دو متضاد چیزوں کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے، دن اور رات کا الٹ پھیر اس کا ذکر آ رہا ہے. اور کبھی رات لمبی ہوتی، کبھی دن لمبا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور دونوں کی حکمت ہے، دونوں کا اپنا اپنا فائدہ ہے. تو یہاں پر ایک طرح سے آنے والے مضمون کی تمہید باندھی جا رہی ہے، اس کا راستہ آسان کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں کبھی وحی کے نازل ہونے میں حکمت ہے اور کبھی نازل نہ ہونے میں حکمت ہے. اب یہ کیا معاملہ ہے آگے آئے تفسیر میں دیکھیں گے. اور یہ ضحیٰ کے بارے میں علماء نے بڑی ہی دلچسپ باتیں لکھی ہیں کہ ضحیٰ کا ذکر کیا گیا. یہ ضحیٰ کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ یاد ہے ہم نے کل بات کی تھی کہ وہ ارلی مارننگ تو نہیں، سورج پورا نکل آتا ہے لیکن اس وقت تیزی نہیں ہوتی اس کے دھوپ میں. ہم آگے انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہے ہم قرآن پڑھیں گے تو یہ ضحیٰ ہی کا ذکر آتا ہے. یہ وہی وقت تھا، ضحیٰ کا وقت، جب فرعون کے جادوگر سجدے میں گر پڑے تھے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں. ضحیٰ کا وقت ہی تھا. تو ایک طرح سے علماء تعلق جوڑتے ہیں کہ وہ ہستی یعنی اللہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کا ایسا اکرام فرمایا کہ جادوگر سجدے میں گر گئے، ان کے دل پلٹ دیے جادوگروں کے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے دشمنوں کا دل بھی پلٹ دے گا، وہ بھی سجدہ کرنے لگ جائیں گے اللہ کو.
اور دحا سے وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ روشنی یعنی وحی کا نازل ہونا، اور واللیل اذا سجا، اور رات یعنی وحی کا رک جانا، خاموشی چھا جانا، کوئی ہلچل نہیں۔ پھر علماء کہتے ہیں کہ دحا جس کی روشنی میں بہت سی غیبی باتوں کا انکشاف ہوا، بہت سے اللہ تعالیٰ نے انسین ورلڈ کی باتیں بتائیں، غیب کی باتیں پتہ چلیں۔ اور لیل رات، یہ اللہ کا کرم، ستار العیوب، کہ وہ لوگوں کے عیب ڈھانپ لیتا ہے، ڈھانک دیتا ہے۔ اللہ نے راستہ دکھا دیا ہدایت کا، لیکن لوگوں کے انڈیویجول گناہ نہیں کھولتا اللہ تعالیٰ، وہ چھپا لیتا ہے۔ تو یہ دو مطلب ہیں دحا کا اور لیل کا۔ پھر دحا اسلام کا آنا، آ گیا اسلام، دنیا روشن ہو گئی۔ اور کتنی خوبصورت روشنی ہے اسلام کی، ایسی نہیں کہ جو انسان کی آنکھوں کو چبھتی ہوئی محسوس ہو، لیو دے روشنی نہیں ہے اسلام کی، پرسکون روشنی، برائٹنس ہے لیکن اس میں تیزی نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام کا مزاج جو کہ دحا کا وقت ہوتا ہے۔ تو اسلام آ گیا، اور اس کے بعد پھر لیل کا ذکر آ رہا ہے، اشارہ ہے کہ یہ پھر اجنبی ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا اس کی روشنی مدھم پڑتی محسوس ہوگی۔ تو فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے ہرگز آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ بیزار ہوا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے یہ کچھ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، تو یہ ایسی تو نہیں کہا جاتا۔ اس آیت کے پس منظر میں اگر ہم جھانکیں تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے تعلق رکھنا نہیں چاہتا، شاید اللہ کی مدد اب آپ کی شامل حال نہیں رہی ہے۔ تو اب آپ ایسا کیوں محسوس کر رہے تھے؟ اس کے بارے میں ہمیں کچھ روایات ملتی ہیں۔ جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مکے میں جب وحی کا آغاز ہوا، اس کے کچھ دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ تو ایک عورت آئی مشرک اور کہنے لگی اے محمد، وہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کہتے تھے نا، اس نے کہا اے محمد، مجھ کو امید ہے تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ کے چلا گیا، 2-3 راتوں سے میں نے اسے تمہارے پاس آتے نہیں دیکھا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، شاید قیام اللیل کے لیے آپ اٹھ نہیں پا رہے تھے، قرآن نہیں پڑھ پا رہے تھے، تو پڑوسنی کوئی ہوگی نا جس نے کہ ایسی بات کری آ کر۔ تو اس پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائے کہ جی ایسی کوئی بات نہیں، اللہ نہ ناراض ہوا، نہ اللہ نے آپ کو چھوڑا ہے۔ ایک یہ بات ہمیں ملتی ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ ملتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا آغاز ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو وحی کے آغاز کے بعد کچھ آیات نازل ہوئیں جس میں کہ سورہ علق کی آیات ہیں، کچھ اور آیات ہیں۔ اس کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے وحی رک گئی، وقفہ آ گیا، پاز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے میری کسی کوتاہی کی وجہ سے، کسی میری کمی کی وجہ سے، کسی مسٹیک کی وجہ سے ناراض ہو کر تو مجھ کو چھوڑ تو نہیں دیا، کہیں اللہ اپسیٹ تو نہیں ہو گیا مجھ سے۔ اور یہ ہوتا ہے، لیکن جس ہستی سے شدید محبت ہوتی ہے انسان کو، اس کے بارے میں انسان اتنا ہی زیادہ حساس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں، کسی سے روز بات ہوتی ہے، امی سے روز بات ہوتی ہے، دن میں 2-3 دفعہ بات ہوتی ہے۔ اب کیا ہوا کہ امی فون ہی نہیں کرتی، تو جس کو امی سے محبت ہے وہ کیا سوچے گی بیٹی کہ شاید ماں خفا ہو گئی ہے، کیوں نہیں فون کر رہی، کیوں نہیں بات کر رہی مجھ سے۔ تو جس کے بارے میں انسان حساس ہوتا ہے اس کے بارے میں سوچتا ہے، پھر چاہتا ہے تعلق رہے میرا۔ تو فریضہ نبوت جب آپ ادا کر رہے تھے تو قریش کی طرف سے آپ کو اس قسم کی اوندھی سیدھی باتیں سننے کو مل رہی تھیں۔ کوئی کہتا تھا مجنون ہو گئے ہیں، کوئی کہتا تھا شیطان آ گیا ہے ان کے اوپر، کوئی کچھ اور کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی شاعر کہتا تھا۔ تو جب اتنی تکلیف دہ باتیں بھی آپ پر آ رہی تھیں اور لوگ اتنا برا بھلا آپ کو کہہ رہے تھے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہوں کہ لوگوں کی جو یہ بیزاری ہے اور جو لوگ میری بات سننا نہیں چاہ رہے، یقیناً میں صحیح نہیں بتا رہا، کوئی میری کوتاہی ہے، کوئی میری کمی ہے۔ اور یہ ہوتا ہے، یہ ہر
مخلص انسان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو بات بتائی اور وہ ریئیکٹ کر گئے، نیگیٹو ریئیکشن شو کیا، گھر آ کے سوچتے ہیں نا کہ میرا طریقہ شاید ٹھیک نہیں تھا، مجھ کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے اس وقت نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ موقع ٹھیک نہیں تھا کہنے کا، یہ الفاظ نہیں ٹھیک تھے، شاید میں نے بات بہت لمبی کر دی، اس کے سامنے نہیں کہنا چاہیے تھا، چونکہ میں نے فلاں کے سامنے اس سے یہ بات کہی اس لیے اس پہ یہ ریئیکشن ہو گیا. تو آپ جا کے کیو کیپ ری وزٹنگ کہ کیا ریزن ہوا کہ لوگوں نے برا مانا، لوگوں نے بات نہیں مانی. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان گھر آ کر سوچے کہ ہیں سارے کافر منافق جہنمی اس لیے نہیں سنتے، یہ نہیں ہوتا. انسان اپنے آپ کو برا بھلا کہتا ہے، بار بار سوچتا ہے کہ کیا وجہ تھی، کیوں نہیں کنیکشن بنا لوگوں سے، کیوں نہیں در سمجھ میں آئے لوگوں کو، وہ کیوں اتنے بور، کیوں اتنے بیزار ہو رہے تھے. یہ ریزن ہوتا ہے. یہ تو عام انسانوں کا معاملہ ہوتا ہے. آپ تو اللہ کے رسول تھے، تو جب وہ ریئیکٹ کرتے تھے اور پھر وہی بھی رک گئی، تو سوچیں پھر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2+2 کیا کہ لوگ بھی بات نہیں سن رہے، وہی بھی رک گئی ہے، تو میرا ہی قصور ہوگا، میں اچھی طرح سے نہیں بتا رہا تو اللہ شاید مجھ سے خفا ہو گیا کہ میں ذمہ داری اچھی پوری نہیں کر رہا اپنی. ہم کہتے ہیں نا کہ واقعی قربان جائے انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تبھی تو صحابہ بات بات میں کہتے تھے فدا امی و ابی، اے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا. یہ خلوص، یہ معصومیت، یہ پیار، اور اس پہ یہ احساس دوے چلے جا رہے ہیں اس احساس کے اندر بھی. تو بے چینی کے ساتھ آپ کو وحی کا انتظار تو ہوتا تھا کہ اللہ، مجھے پتا تو چلے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، ناراض ہے کیا آخر. تو آپ وحی کا انتظار کرتے. پلس وحی کا بہت ایک کمفرٹنگ فیکٹر تھا، جب کفار آپ کو برا بھلا کچھ بھی کہتے وہی آ کر آپ کو تسلی دے دیا کرتی. وہ بھی وہی بھی نازل ہو رہی تھی کہ جیسے کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ بھی بالکل شروع دور کی وحی ہے، سورہ قلم کی ابتدائی آیات کہ قلم کی قسم اور جو وہ لکھتے ہیں، اللہ کی رحمت سے آپ مجنون نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں. شروع میں لوگوں نے مجنون کہا تھا نا آپ کو، تو اللہ نے تسلی دے دی. اب لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہی بھی نازل نہیں ہو رہی، کہاں جائیں تسلی کے لیے. تو آپ چاہتے تھے کہ وہی آئے تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہاں آپ فریضہ رسالت اللہ کی مرضی کے مطابق انجام دے رہے ہیں اور اللہ آپ سے راضی ہے، اور کوئی تسلی بھی آپ کو ملے. لیکن وحی کا نزول اور اس کا معاملہ تو اللہ کی حکمت پر مبنی ہے، ڈیپینڈنٹ ہے. کوئی ضروری تو نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی اور انتظار کی وجہ سے وحی نازل ہونی شروع ہو جائے. تو یہاں دراصل اس وقفے کے بعد یہ آیات جو ہیں نازل ہوئیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ آفاقی شواہد پیش کیے ہیں، کچھ یونیورسل وٹنسز لے کر آیا ہے اللہ، کہ جیسے سورج کی روشنی، سورج کی حرارت ضروری ہے، اسی طرح رات کی تاریکی، رات کا سکون بھی ضروری ہے. انسان کی روحانی اور اخلاقی تربیت کے لیے دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں، اور یہ ساری تربیت امتحان ہے کہ مستقبل کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے آپ اچھی طرح تیار ہو جائیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ کا انداز ہے کہ ما ودعک ربک وما قلی. اے نبی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا، نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے. ایک ایک لفظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیار اور محبت اور شفقت ہے جو کہ ٹپک رہا ہے. ربک، اس میں بھی دیکھیں آپ کا رب، بہت عزت افزائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کا رب ہے. کبھی چھوڑے گا وہ آپ کو؟ نہیں چھوڑے گا. چھوڑنے کا کیا سوال ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یقیناً آپ کے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. ناراض کیسے ہوگا اللہ آپ سے کہ بات کرنی چھوڑ دے؟ اس نے تو آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح خلیل بنایا ہے، اتنی محبت کرتا ہے اللہ. تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اتخذنی خلیلا، اللہ نے مجھ کو خلیل بنایا ہے. کما اتخذ ابراہیم خلیلا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا. تو یہ جو آ رہا ہے نا
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دے گا اللہ آپ کو خلت کا درجہ دے گا، اور خلت محبت کا آخری درجہ ہے، خا لام تا خلت، یہ انتہائی قربت اور محبت کا درجہ ہے۔ تو آپ کو تسلی دلائی کہ ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ اور یہ جو بات یہاں پر آ رہی ہے نا، دیکھیں یعطی کا ربو کا، اس میں خصوصی خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ جو کچھ اللہ آپ کو دے گا کسی اور کو نہیں ملے گا، وہ سب کچھ یہ اسپیشل آپ کے لیے ہے۔ اور بعد کی زندگی پہلی زندگی سے بہتر ہوگی، یعنی ہجرت کے بعد کی زندگی ہجرت سے پہلے کی زندگی سے بہتر ہوگی، اور آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہوگی۔ تو سوفا کا ذکر آیا، ولا سوفا یعطی کا، البتہ ان قریب، تو لا شیورٹی کے لیے آ رہا ہے، البتہ یعنی کہ ضرور دے گا، کب دے گا؟ ان قریب دے گا، شارٹلی ملے گا، تاخیر فیوچر میں ملے گا۔ کیوں ملے گا فیوچر میں؟ فوراً کیوں نہیں ملے گا؟ ابھی کیوں نہیں ملے گا؟ اس میں بھی حکمتیں ہیں اللہ کی طرف سے، ڈیلے کرنے میں بہت مصلحتیں ہیں، بہت سی وزڈمز ہیں، لیکن یقین رکھیں کہ ملے گا ضرور۔ کیا کیا ملے گا؟ اللہ کیا کیا دے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں؟ اسلام کی کامیابی دیکھیں گے، لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوں گے، سوفا ان قریب داخل ہوں گے۔ اور آپ کیا چاہتے تھے؟ کس چیز سے راضی تھے؟ آپ چاہتے تھے کہ توحید کی دعوت صاف شفاف ہو کے لوگوں کے سامنے آ جائے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا بیت اللہ شرک سے پاک ہو جائے۔ یہ شدت کی خواہش تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا الحمدللہ، بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا۔ پھر آپ کس بات سے راضی تھے؟ کیا چاہتے تھے آپ چاہتے تھے میری امت جہنم سے بچ جائے۔ صحیح مسلم میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، اور عام طور پہ یہ کیا ہوتا تھا؟ قیام اللیل کا ذکر ہے، جب رات کو آپ کھڑے ہوا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تہجد جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں بعض دفعہ آپ چند آیات دہرایا کرتے تھے۔ تو آپ نے آیت تلاوت فرمائی، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میری پیروی کرے وہ تو مجھ میں سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے اللہ تو غفور و رحیم ہے، تو بخش سکتا ہے نافرمانوں کو بھی۔ پھر ایک اور آیت ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قول میں آتی، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے سورہ مائدہ میں، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں۔ تو آپ نے یہ آیات کئی دفعہ ریپیٹ کری، پڑھتے رہے، پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آپ دعا کرتے رہے، امتی 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 امتی، میری امت اور میری امت، اور آپ روتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، حالانکہ اللہ کو سب پتہ ہے، اور کہا کہ جائیں جبریل پوچھ کر آئیں کہ محمد کیوں رو رہے ہیں، وجہ پوچھ کر آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی امت کی مغفرت چاہتا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جبریل جاؤ اور جا کر کہہ دو ان سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے بہت بہت انعامات، بہت بہت اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں۔ اب وہ کچھ ماضی کے انعامات یاد دلائے جا رہے ہیں۔ اس سے اتنا خوبصورت سبق ہے میرے اور آپ کے لیے، اگر ہمارے حال میں، ہمارے پریزنٹ میں اگر کوئی پریشانی ہے، ایز آف ناؤ اف یو آر ورڈ، آج ہم پریشان ہیں، تو ایک اس کا طریقہ کیا ہے اپنے آپ کو تسلی دینے کا، کہ اپنے ماضی کی نعمتوں کو یاد کر لیں کہ دیکھیں یہ بھی تو تھا، اللہ نے یہ بھی دیا، الحمدللہ یہ بھی ہوا، اچھی اچھی چیزیں یاد کر لیا کریں۔ دیکھیں نا، اللہ اسی طرح تو تسلی دے رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ماضی کے احسانات یاد دلا رہا ہے۔ پہلا کیا احسان؟ الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ آپ کو ہم نے یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ کیوں پریشان ہوتے ہیں اے نبی، کبھی پہلے چھوڑا اللہ نے جب اب چھوڑے گا آپ کو؟
آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑا اللہ نے، اب بھی نہیں چھوڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت، اور کوئی خاص مال بھی نہیں چھوڑا تھا آپ کے والد نے، لیکن دادا چچا نے بہت محبت سے پالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے، ہم جیسے بات کر رہے ہیں، اور سوچیں یتیم ہونا کس قسم کے معاشرے میں، اس معاشرے میں جس کی تصویر ہم نے پچھلی صورتوں میں پڑھی کہ وہ کیا کیا کرتے تھے یتیموں کے ساتھ. تو بڑی محرومی تھی، بڑی مصیبت تھی، اس کے باوجود اس ایسے سنگدل معاشرے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کا بندوبست کر دیا، آپ کو ٹھکانہ دے دیا. انتہائی محبت کرنے والے پہلے دادا، اس کے بعد جان چھڑکنے والے چچا، انہوں نے آپ کا خیال کیا. ایک اور چیز یہاں نوٹ کریں، فرمایا الم یجدک یتیمن، کیا نہیں پایا آپ کو یتیم؟ فآوا، ک لکھا ہے، آوا کا ک نہیں لکھا، آوا بس، تو ٹھکانہ دیا. اس میں کیا پتا چلا ہمیں کہ مفعول نہیں ہے یہاں پر، آبجیکٹ نہیں ہے، تو وسعت آتی ہے نا، پھر بہت وسعت ہے یہاں پر. آپ کو ٹھکانہ دیا اور آپ کے ذریعے اللہ دوسروں کو بھی ٹھکانہ دے گا اور اللہ مومنوں کی مدد کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ دیکھیں کتنے لوگوں کا آگے اللہ تعالیٰ نے معاملہ آسان کیا، کیسے اللہ نے ان کو ٹھکانہ دیا. کہاں کہاں سے لوگ آئے، مدینے آ کے جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی، زیر تربیت رہے. پھر فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو ناواقف راہ پایا پھر ہدایت بخشی. حق کی تلاش میں تھے. اچھا یہ ضالًّا کیا آپ نے لکھا ہوا ہے، دیکھا ہے نا، تلاش حق میں پایا، اور ہم نے تھوڑا ذکر بھی کیا. تو دراصل وہ یہ کہتے ہیں کہ ضالًّا کیا ہوتا ہے، مطلوب راستے سے، اپنی طلب والے راستے سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جانا، چاہے وہ جان بوجھ کر انسان آگے پیچھے ہو جائے یا غلطی سے آگے پیچھے ہو جائے، تھوڑا سا اپنے راستے سے ہٹ جائے، زیادہ راستے سے ہٹ جائے، ان سب کو ضالًّا کے اندر لے کر آتے ہیں. یعنی کہ یہ جان بوجھ کر بھٹکنے والوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے لفظ ضالین، مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے، اور یہ ضالًّا کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ تلاش کر رہے تھے، راستہ مل نہیں رہا تھا، آپ کو تلاش حق میں تھے کہ اللہ کی عبادت کا صحیح طریقہ کیا ہے. تو اللہ نے نبوت آپ کو عطا فرمائی، تو آپ کو پتا چلا کہ ہدایت کیا ہوتی ہے. اور یہی بیسک فرق ہوتا ہے نبی اور فلاسفر کے اندر. فلاسفرز خود اپنی عقل سے صحیح غلط کے فیصلے کرتے ہیں اور اپنی سوچ کو لوگوں کے آگے رکھ دیتے ہیں کہ بھئی یہ میرے خیال میں ہدایت ہے، اور لوگ چل پڑتے ہیں فلاسفرز کے پیچھے، اور وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے تم سے. انہیں کیسے پتا چلا؟ کس نے بتایا فلاسفر کو؟ اس کی عقل نے بتایا. عقل ہو سکتا ہے صحیح کہے، ہو سکتا ہے غلط کہے. انبیاء فلاسفرز نہیں ہوتے، انبیاء کو اللہ خود بتایا کرتا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے اور اللہ کون ہے. فلاسفرز کا علم غلط ہو سکتا ہے، انبیاء کا نہیں غلط ہو سکتا. تو ہدایت کے لیے ہمیں کبھی فلاسفی کے پاس نہیں جانا چاہیے. بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ فلاسفی ایز اے سبجیکٹ اسٹڈی کرتے ہیں، بعض دفعہ وہ ایتھسٹ ہی ہو جاتے ہیں، وہ لا خدا ہی ہو جاتے ہیں. کچھ سمجھ نہیں آتا ان کو، کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. نہیں، ہدایت چاہیے اگر تو وہ صرف اور صرف انبیاء کی تعلیمات پر غور کرنے سے ملتی ہے. اچھا یہاں بھی دیکھیں وَوَجَدَكَ، آپ کو پایا، ضَالًّا تلاش حق میں، فَهَدَاكَ نہیں لکھا، تو آپ کو ہدایت دی. فرمایا فَهَدَا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی اور آپ کو ہادی بنایا، آپ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت فراہم کری. کتنوں کو ہدایت دے دی، میں اور آپ، ہم بھی تو شامل ہیں اس کے اندر. تو خالی کیسے ہو سکتا تھا؟ ایک کو تھوڑی ہدایت دی اللہ نے. آج 1450 سال کے بعد میں اور آپ جو قرآن لے کر بیٹھی ہیں، تو کس وجہ سے؟ کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھ کو اور آپ کو ہدایت دی. تو وسعت دیکھیں ہدایت کی، اور صدقہ جاریہ تو دیکھیں، کہاں کہاں ایک آدمی کا ہدایت پانا
اور اس ہدایت کو آگے بیان کرنا کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا. تو آپ اپنے آپ کو ایک انڈیویجول مت سمجھیں کہ میں ایک ہی تو ہوں جو ہدایت حاصل کر رہی ہوں. کچھ نہیں پتا اللہ آپ کے ذریعے سے کتنوں کو ہدایت دے دے گا. کچھ نہیں کہہ سکتے قیامت کے دن کیا کیا صدقہ جاریہ پائیں گی آپ اپنے عمل نامے کے اندر. تو اپنی اہمیت کو سمجھیں, اپنے کام کو سمجھیں. ٹیچر بننا ہے آپ کو, ہادی بننا ہے, اور دوسروں کو جس کو ہدایت دینی ہوتی ہے اس کو کتنا زیادہ سنجیدہ ہونا ہوتا ہے, کتنا سیریسلی اپنے کام کو لینا ہوتا ہے. پھر ایک اور احسان یاد دلایا, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, اور آپ کو نادار پایا پھر مالدار کر دیا. ابو طالب جو آپ کے چچا تھے پیسے والے نہیں تھے. ابو طالب کا خاندان بڑا خاندان تھا, ان کے کافی سارے بچے تھے, اور انہوں نے یتیم بھتیجے کو بھی اپنی نگرانی میں لے لیا. تو پیسے کی تنگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے دیکھی تھی, اور یہ آزمائی بھی بات ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے شروع کے دور میں پیسے کی تنگی دیکھی ہوتی ہے ان میں بڑی حکمت آ جاتی ہے اکثر, اللہ ماشاء اللہ. بعض دفعہ الٹا ریئیکشن بھی ہوتا ہے کہ بہت ہی فضول خرچ ہو جاتے ہیں جب پیسہ ملتا ہے. پیسے کی قدر آ جاتی ہے انسان کو, پیسے کو انسان استعمال کرنا سیکھ جاتا ہے. تو آپ میں جو حکمت تھی وہ تو ہم جانتے ہیں, بچپن سے آپ نے کم پیسہ دیکھا تھا, تنگی دیکھی تھی. بعض روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہوتا تھا. یتیم تھے ایک تو دیکھیں نا, پلس پیسے کی بھی کمی تھی. ماں ہوتی ہے جو منہ دھلاتی ہے, پیار کرتی ہے, کچھ جوتے کا خیال کرتی ہے. ماں تو تھی نہیں, باپ بھی نہیں تھے, ماں کا انتقال ہو گیا تھا جب آپ چھوٹے سے تھے. تو آپ نے بڑی مشقت اور محنت کری شروع دور سے زندگی میں. بخاری میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائی ہوں. تو صحابہ نے عرض کیا, وَأَنْتَ, اور آپ؟ مکے میں کیا معاملہ تھا؟ سارے صحابہ تو آپ کو بچپن سے نہیں جانتے تھے نا, obviously. تو پوچھا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا نعم, ہاں, میں نے مکے والوں کی بکریاں چند قراری تو ان کا کوئی سکہ ہوتا تھا, اس پر میں نے ان کو چرایا ہے, گریس کیا ہے. تو یعنی پیسے کی کمی انسان کو حکمت بھی سکھاتی ہے, پیسے کی کمی انسان کو محنتی بھی بناتی ہے. شروع سے جن بچوں نے پیسہ دیکھا ہوتا ہے, ہر کام پہ نوکر کھڑا ہے, وہ کاہل بھی بڑے ہو جاتے ہیں. کسی طرح کام ہاتھ پہ چڑھتا ہی نہیں ان کے. شروع سے جب پیسہ ہے ہی نہیں, نوکر ہے ہی نہیں, تو خود ہی کرنا ہے سب کچھ. برتن بھی دھونے, کپڑے بھی دھونے, روٹی بھی پکانی ہے, پیاز بھی کاٹنی ہے, جھاڑو پوچھا بھی کرنا ہے, سبھی خود کرنا ہے. اور اتنے کام کرتے ہیں تو اسے ہوتا ہے کیا ہے, سب مینٹلی ہیلدی رہتے ہیں, بڑ بڑ کرنے کا وقت ہی کوئی نہیں کسی کے پاس. اور شکر گزاری آتی ہے انسان کے اندر کہ جو مل گیا الحمدللہ کہہ کے کھا لیا. کوئی فرمائشی پروگرام کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم فرمائشیں کریں گے کہ یہ کیوں نہیں ہے اور وہ کیوں نہیں پکا. بھئی ہے, کھا لو, غنیمت ہے, ورنہ یہ بھی ختم ہو جائے گا, یہ بھی نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھا کہ آپ تنگ دست ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, غنی کر دیا, اغنا. غربت کے بعد پیسہ آ گیا. اس طرح کہ مکے کی سب سے مالدار خاتون خدیجہ رضی اللہ عنہا, انہوں نے اپنی تجارت میں آپ کو شریک کر لیا. پہلے تو پروفٹ ملا, پھر آپ کو منافع ملا. اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے نکاح کر لیا. تو آپ کی نہیں لیونگ سٹینڈرڈ آپ کا اچھا ہو گیا, آپ خدیجہ کے گھر میں شفٹ ہو گئے. اتنا بھی نہیں, بلکہ اس کے بعد تو خدیجہ نے رضی اللہ عنہا نے سارا اپنا مال آپ کے حوالے کر دیا تھا, ہر چیز آپ کو دے دی تھی. تو یہ اللہ نے غنی کیا. اور مستقبل میں تو ہم دیکھتے ہیں کیا کچھ غنا آپ کو حاصل ہوا, کیا مال غنیمت کے ڈھیر ہیں جو کہ آپ کے پاس آ کے لگا کرتے تھے. تو یہ تو مالی غنا, پیسے کے حساب سے غنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا. صرف ایک غنا نہیں دیا آپ کو, خالی پیسے کا غنا نہیں دیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو قلب کا, دل کا بھی غنا دیا کہ آپ لوگوں کو دل کھول کر عطا فرماتے. کوئی لالچ نہیں تھا, کوئی بخل نہیں تھا, کوئی شح نہیں تھی آپ کے اندر کہ جو آیا بس روک کے رکھ لوں. کہتے ہیں نا کہ الغنا غنا النفس, اصل غنا تو دل کا غنا ہوتا ہے کہ انسان کا دل مال میں اٹک کر نہ رہ جائے. تو آپ کا تو کوئی دل نہیں اٹکا ہوا تھا پیسے کے اندر. لوگ کہتے تھے کہ محمد تو ایسے دیتے ہیں جیسے کہ ان کو غریبی کا کوئی خوف ہی نہیں ہے, کچھ نہیں بچا کے رکھتے اپنے لیے, جو آتا ہے بانٹتے چلے جاتے ہیں.
اور پھر یہاں دیکھیں فاغنا کا نہیں لکھا کہ آپ کو غنی کیا، نہ صرف آپ کو غنی کیا، آپ کے ذریعے سے آپ دیکھیں عرب والے کیسے مالدار ہو گئے. مدینہ کیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں تھا، بیک واٹرز تھا، کوئی جانتا نہیں تھا، چھوٹا سا قصبہ تھا بس. اور پھر دیکھیں کہ وہ دارالخلافہ بنا ہے اسلامی حکومت کا، ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے دور میں. اور مصر اور عراق اور ایران کا سامان لد لد کے اونٹوں کے اوپر مدینے آنے لگ گیا تھا. تو دوسروں کو بھی آپ نے مالدار کیا اور ان کو قلبی غنا بھی سکھایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے مال رکھتے ہوئے لالچ نہیں تھا. اللہ سے دعا کریں اللہ مجھ کو اور آپ کو دونوں طرح کا غنا دے. ہم کبھی ہاتھ پھیلانے والے نہ ہوں، اپنی ضروریات پوری کرنے والے ہوں، اور دل غنی ہو جائے ہمارا. یہ ہماری پوزیشنز جو ہیں نا، یہ ہم کو اپنا غلام بنا لیتی ہیں. نہیں تو ڈونٹ لیٹ یور پوزیشنز اون یو، یو اون یور پوزیشنز. چیزیں میری ضرورت کے لیے، ٹھیک ہے، میں چیزوں کی مالک ہوں، چیزیں میری مالک نہیں ہیں کہ وہ مجھ کو ڈکٹیٹ کریں کہ اب میں کیا کروں اور اب میں کیا نہ کروں. تو اب یہ 3 بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کیا اور اس کے مقابلے میں 3 ہدایات ہیں جو کہ دی جا رہی ہیں. اب تب 3 انسٹرکشنز جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں. پہلی کیا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہٰذا یتیم پر سختی مت کیجیے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہو رہا تھا معاشرے میں یہ. اگر معاشرے میں سختی نہ ہو رہی ہوتی یتیم پر تو کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ یتیم کو کمزور پا کر اس کو دبانے کی، حقوق مارنے کی کوشش نہ کریں. کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اندیشہ امکان تھا کہ آپ کبھی ایسے کریں گے؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قریش کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ابو جہل، ابو لہب کو، عاص بن وائل وغیرہ جیسے لوگوں کو جو نہ یتیم کی عزت کرتے تھے اور نہ یتیم کو حق دیتے تھے، اس کی وراثت بھی نہیں دیتے تھے، وہ بھی خود کھا جاتے تھے. بھائی مر گیا تو یتیم بھتیجے پہ ترس بھی نہیں آتا تھا. بھائی مر گیا تو بھائی کی ساری وراثت سمیٹی، نہ بھابھی کو دیا، بیوہ بھابھی کو، نہ یتیم بھتیجوں بھتیجیوں کو دیا، خود کھا گئے سارا. یہ ان کا حال تھا تنگی کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنی اصلاح کریں، لیکن وہ تو الٹے رسول کے مخالف بن کر کھڑے ہو گئے. تو ہم بعض دفعہ سمجھتے ہیں نا کہ اسلام کی مخالفت جو ہے وہ صرف نماز روزے اور پردے کی وجہ سے. بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری، ایسی بات نہیں ہے. ابھی تک ہم نے کتنا ذکر پڑھا ہے پردے کا؟ مجھے بتائیں، ایک آیت کوئی سنا دیں مجھ کو. کچھ بھی تو نہیں آ رہا اس کے اندر. اصل میں تو بات ساری بنیادی انسانی اخلاق کی ہے. عدل، سب سے بڑی دشمنی ہمیشہ مشرکوں کافروں کو عدل سے رہی ہے. ہم سمجھتے بہت جسٹس ہے، نہیں ہے وہاں پہ. خود ہم دیکھیں وہاں پہ آج کل خود ان کے اپنے وہ حال چال ہمیں بتائے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا سچویشن، کیا ایکسپلائٹیشن ہے. تو یہ سب سے بڑی دشمنی کی وجہ کافروں کی رہی ہے. اسلام عدل کی بات کرتا ہے. اب ہم اپنا رونا کیا روئیں کہ ہم مسلمان خود کتنے ظالم ہیں، وہ الگ کہانی ہے. تو لہٰذا کہا کہ آپ یتیم کو دبائیں نہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو جھڑکیے نہیں. سائل سوال کرنے والا، چاہے پیسے کا سوالی ہو یا علم کا سوالی ہو یا مشورہ لے رہا ہے یا کوئی ہدایت کی بات کر رہا ہے، حتی الامکان مدد کریں. کوئی پوچھتا ہے کہ جی وہ فلاں کا راستہ، رک کے بتا دیں، سمجھا دیں. حتی الامکان مدد کریں. کوئی پیسہ مانگتا ہے، دے سکتے ہیں دے دیں، مشورہ دے دیں، دینے والے بنیں. اور نہیں مدد کر سکتے تو نرمی سے معذرت کر لیں. ڈانٹ ڈپٹ نہیں کریں، سائل کو بے عزتی نہیں کریں اس کی. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجئے. جو حکمت کے خزانے اللہ نے آپ کو بخشے ہیں، خوب خوب لوگوں کے آگے بیان کیجئے. اس نور وحی کو خوب خوب پھیلائیے. ہر آنے جانے والے کے سامنے چرچا کیجئے. ہر مجلس محفل کو اس کے نور سے سجائیے. یہ نعمت رب کی سب سے بڑی نعمت، نعمت رسالت، نعمت وحی جو آپ کو دی گئی، جو میرے اور آپ کے پاس بھی الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جو تینوں انعامات گنوائے گئے ہیں ان کو بیان کیجئے. بتائیں کہ میں یتیم تھا، اللہ نے ٹھکانہ دیا. تلاش حق میں تھا، اللہ نے ہدایت دی.
غریب تھا، اللہ نے غنی کیا. اس سے مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ کہ یہ مشورہ ہم اپنے اوپر اپلائی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو کم پیسے سے زیادہ پیسے والا بنا دیا اور لگے کہ غرور آ رہا ہے، کوئی اطراہٹ آ رہی ہے، تو کیا علاج ہے اس کا؟ لوگوں کو بتائیں کہ ہم اتنے چھوٹے سے فلیٹ میں رہا کرتے تھے، ہمارے پاس نہ فون تھا، نہ گاڑی تھی، نہ نوکر، نہ چاکر. بتائیں تاکہ اپنا غرور ٹوٹے. جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ خلیفہ بن گئے تھے، ایک دفعہ ممبر پر آئے، لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ عمر تم وہی نہیں ہو جو تم لوگوں کی بکریاں چراتے پھرتے تھے. ایسی کوئی بات انہوں نے کہی اپنے بارے میں اور اتر گئے ممبر سے. لوگوں نے بعد میں کہا کیا ہوا آپ کو؟ کیا ضرورت تھی آپ کو یہ کہنے کی؟ اتنے بڑی امپائر کے آپ اس وقت رولر حکمران ہیں، آپ نے ایسی بات کیوں کری اپنے بارے میں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ کو اپنے بارے میں خیال آیا کہ واہ عمر، کیا شان ہے تمہاری، اتنے بڑے علاقے کے حکمران ہو تم، خلیفہ رسول. تو اس کو توڑنے کے لیے میں نے یہ بات کہی. تو ہم نے کل بات کی تھی نا کہ اپنی برائی کسی کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، لیکن کبھی غرور آنے لگ جائے اپنے بارے میں کہ واہ بھائی کیا میری حیثیت ہے، کوئی ناز ہونے لگ جائے اپنے اوپر، تو کبھی کوئی اپنی ماضی کی کمی بیان کر سکتے ہیں کہ پہلے تو یہ تھا. کسی کو بہت رشک آ رہا ہے آپ پہ کہ بھئی کیا قرآن آپ تجوید سے پڑھتی ہیں، بہت اچھا، اور وہ رشک کیے جا رہے ہیں، آپ کو بھی خیال آ رہا ہے کہ واہ بھئی کیا شان ہے میری. تو کہہ دیں کہ ایک زمانہ تھا کہ یاسین پڑھنی نہیں آتی تھی، قالو کو میں قالو نہیں پڑھ سکتی تھی، قالوا پڑھا کرتی تھی، مثال کے طور پہ. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ ہمیں بتا دیا کہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں تاکہ نعمت کا اظہار ہو کہ پہلے نہیں تھا، یہ اب آ گیا ہے میرے پاس. اس کو تحدیث نعمت کہتے ہیں، ایک ٹرم ہے تحدیث نعمت. یہ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ میں فخر کے طور پہ نہیں، تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات کہہ رہی ہوں. تحدیث کیا ہے؟ بیان کرنا، بولنا. محادثہ ہم کرتے ہیں، محادثۃ العربیہ، یہ وہ ہے تحدیث. بیان کرنا، کس کا بیان کرنا؟ نعمت کا بیان کرنا. مثال کے طور پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں کہیں یہ اپنی نعمت کا کیوں ذکر کریں کسی کے آگے؟ نعمت کے طور پہ اپنی نعمتوں کا ذکر کریں کسی کے آگے. کیوں؟ تاکہ بتانے کے لیے کہ اللہ نے یہ دیا ہے مجھ کو، فخر کے لیے نہیں، شو آف کے لیے نہیں، شکر کے لیے. مثال کے طور پہ کہ جیسے آپ یہاں سے نکلتی ہیں، آپ باہر جاتی ہیں، آپ سنتی ہیں کہ دو اسٹوڈنٹس کھڑی ہیں، آپس میں کہہ رہی ہیں کتنا پرابلم ہے ٹرانسپورٹ کا، آنے جانے کا اتنا مسئلہ ہے مجھ کو، میں فلاں علاقے میں رہتی ہوں اور آپ بھی اس علاقے میں رہتی ہیں. آپ جا کے ان سے کہتی ہیں کہ میرے پاس بہت بڑی گاڑی ہے. کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ کہ میں آپ کو پک کر سکتی ہوں، میں ڈراپ کر سکتی ہوں. اس کو کہتے ہیں تحدیث نعمت. آپ نے اس لیے نہیں کہا ان سے کہ میرے پاس اتنی بڑی گاڑی اترانے کے لیے نہیں کہا، ان کی مدد کے لیے آپ نے آفر کرنے کے لیے کہا. اب ہم مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں اچھا ہمیں اپنی گریجویشن سیریمنی کرنی ہے، کہاں کریں، جگہیں اتنی مہنگی ہیں، کون لاکھوں خرچ کرے. کوئی آپ میں سے آ کر کہتی ہے کہ میرا تو 4000 گز کے اوپر لون ہے. کیا مطلب؟ کیا آپ وہاں کر لیں؟ یہ ہے تحدیث نعمت. یہی 4000 گز کا لون اترانے کے لیے، شو آف کرنے کے لیے بھی ذکر کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر کس لیے کیا جا رہا ہے؟ کہ اللہ نے مجھ کو ایک نعمت دی ہے، میں چاہ رہی ہوں کہ اللہ کی راہ میں وہ استعمال ہو. یہ ہے دراصل تحدیث نعمت. تو سبق یہ ہے، دیکھیں اس پوری صورت میں، کہ ان ہیومن سوسائٹی میں، انسان دشمن معاشرے کے اندر اسلام کی شریعت جڑ نہیں پکڑ سکتی. ابھی کوئی شریعت کے احکامات ہم نے کوئی نہیں پڑھے، وہ سب سورہ بقرہ میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی. پہلے دل کی زمین ہموار ہونی ہوتی ہے، دل نرم ہونا ہوتا ہے. اگر اسلامی شریعت کو حقیقت میں نافذ کرنا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ان لیٹر اینڈ ان اسپرٹ، سب سے پہلے ہیومین سوسائٹی بنانی ہوگی، انسان دوست معاشرہ. سوشل اپلفٹ کا کام ہو، دبے پسے بے آواز مظلوموں کو ان کا حق ملے. کوئی کمیونٹی سروس، باہر کے ملکوں میں تو بہت رواج ہے اس کا، کمیونٹی سروس کا، ہمارے یہاں رواج ہی نہیں. تو ہم انشاءاللہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کہیں گے کہ آپ چل کے کوئی سوشل پروجیکٹ کریں، ہاسپٹل جائیں، کسی آرفنیج میں جائیں، کچی بستی میں جائیں، کوئی کام کریں. گیٹ ان ٹچ. کتاب سے کچھ نہیں ہوتا. ایک حد تک یہ ہوتا ہے کتاب سے، جب تک خود جا کے نہ دیکھیں یتیم کہتے کس کو ہیں، غریب ہوتے کیسے ہیں، کیسے گھر میں ٹیمپریچر ہوتا ہے، کیا اسمیل ہوتی ہے گھر کی، کہاں بیٹھتے ہیں، کیسے مکھیاں ہوتی ہیں وہاں پر، تب ہمیں پتا چلے گا کیا کھا رہے ہیں وہ بیٹھ کے. ان کی مجبوریاں، بے بسیاں دیکھیں، تب دل نرم ہوتے ہیں.
تو لہٰذا سوشل اپلفٹ کا کام انتہائی ضروری ہے کہ مظلوموں کو ان کا حق ملے. دوسری جو بات یہاں پر ہم نے دیکھی کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. تو اس سے ہم کو یہ پتا چلا کہ نیک لوگوں کی ایک علامت کیا ہے. کسی جگہ ہمیں جا کر کیسے پتا چلے گا کہ یہاں نیک لوگ رہتے ہیں؟ ہمیں پتا چلے گا کہ جو نیک لوگوں کے ارد گرد لوگ ہیں، ان کے انڈر جو لوگ کام کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو باعزت محسوس کرتے ہیں، ایموشنلی ہیلدی فیل کرتے ہیں، ذہنی طور پہ صحت مند ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ اگر ہم کسی نیک انسان کے گھر میں جا رہے ہیں تو سارے اس کے نوکر چاکر سب نیک نمازی ہوں گے، ہے نا، داڑھی والے ہوں گے، حجابی ہوں گی، میڈز. یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے، انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا جا رہا. ایک اور نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو باعزت محسوس کرتے ہیں. کسی نے کہا ہے نا کہ بڑے لوگوں کی بڑائی بڑی بڑی باتوں میں نہیں ہوتی، بڑے لوگوں کی بڑائی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہوتی ہے. ان کی ڈیلنگز کیسی ہیں، بات کیسے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ایسا بنائے، اس کو تو فوراً امپلیمنٹ کریں. اور حقیقت ہے کہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا وہ تو بدلے گا، بدل دے گا، نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی انشاءاللہ.